آمین۔ ان کے لائق بیٹوں کو اللہ صحیح معلوم میں ان کا جانشین بنائے۔ میں اپنے مہمان گرامی کا مجاہد ملت زید اسلام مولانا اسی طرح میں رافضیوں میں سے ان بدماشوں کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں جو ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک کسی صحابی کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، ابو بکر سے لے کے معاویہ تک ہر صحابی جنتی ہے۔ آ جاؤ، کسی کے اندر جرأت ہے، میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس بات کی گواہی دیں گے، اور صرف والد محترم نہیں بلکہ دادا جان بھی مولانا غلام اللہ سے کس قدر پیار کیا کرتے تھے۔ ہمارا توحید کا بھی ایک رشتہ ہے، ہمارا اسلام کا بھی ایک رشتہ ہے، اور ہمارے مشترکات بھی ہیں۔ جس طرح اس ممبر سے، اسٹیج سے مولانا عطا اللہ بندیالوی دفاع صحابہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہمارا بھی خون بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح وہ دفاع ختم نبوت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم شانہ بہ شانہ، قدم بہ قدم ایک ہی صف میں، ایک ہی قبیلے میں ان باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ اسی طرح میں مولانا حلیق الرحمان صاحب اور معزز جتنے بھی مہمان سٹیج پہ بیٹھے ہیں، سب کا فرداً شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ ممبر دلائل کا ممبر ہے، یہ سٹیج خطیب کا سٹیج بھی ہے، اور دلائل اور براہین کی یلغار لیے ہوئے مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کو آپ مختلف نکات پیش کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ آج چند باتیں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے، جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتی ہے، وہ ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک مذہب کا نبی ہے، آپ اس کے خلاف کس طرح کے الفاظ بولتے ہیں؟ آپ اس کو دجال کہتے ہیں، آپ اس کو کذاب کہتے ہیں، وہ ایک امت کا نبی ہے، کچھ الفاظ کو نرم کیا کیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ مغالطہ، یہ فلسفہ دکھ کی بات ہے کہ ہمیں نوجوان نسل کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابھی قرآن پاک کی ابتدا ہی کے اندر متقیوں کی ایک صفت بیان کی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمیں یہ دلائل نوجوان نسل کے سامنے رکھنے پڑ رہے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ہی میں، سورۃ بقرہ کے شروع ہی میں اللہ نے متقیوں کی ایک صفت بیان کی ہے، سب نے یاد رکھنی ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لے کے آئے اس وحی کے اوپر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور ساتھ اس وحی کے اوپر ایمان لے کے آئے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اب ایمانداری سے بتائیے، قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر ہمیشہ قبلک کا ذکر تو موجود ہے، بعدک کا ذکر موجود ہے؟ کسی حدیث کے اندر، قرآن کی کسی آیت کے اندر، یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے متقیوں کی صفت ہے، اور جو ایمان لے کے آئے وہ وحی کے اوپر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور ساتھ ہی متصل کیا بات کہی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس کے بعد آخرت کے اوپر۔ یہ آیت بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد وحی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ نبی سے پہلے تو وحی آئی ہے، اس کے اوپر آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے، لیکن نبی کے بعد کوئی وحی۔ مجھے ایک بات بتلائیے، قرآن پاک کا پورا اسلوب، طالب علم بھی بیٹھے ہیں، آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، جہاں جہاں بھی نبی کے بعد نبی کے آنے کی گنجائش موجود ہے، ذکر ہوا۔ نوح کی ذریت میں سے ذکر ہوا، ابراہیم کی ذریت میں سے ذکر ہوا، قرآن پاک میں دعا آئی، ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی بھیج جو ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔
इसी तरह व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, हजरत ईसा के बाद भी नबूवत की गुंजाइश मौजूद थी, तो कुरान पाक में आ गया कि एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद किसी हदीस में, किसी कुरान पाक की आयत में यह जिक्र मौजूद है कि नबूवत मेरे बाद भी आएगी, एक नबी आएगा, वही का कोई सिलसिला जारी रहेगा? हत्ता के उलमा बैठे हैं, ये बात आपको मजीद खोल के बयान करेंगे। नबूवत तो बड़ी दूर की बात है, नबूवत का 46वां हिस्सा, एक जुज भी रसूलुल्लाह मुझे और आपको बता के गए हैं कि नबूवत तो बड़ी दूर की बात है, नबूवत का एक जुज 46वां हिस्सा सिर्फ बाकी रहेगा क़यामत तक, और वो हिस्सा क्या है? सच्चे ख्वाब। अगर नबी आना होता, अगर इतना अजीम मनसब बाकी होता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको बतला के ना जाते। फिर कुरान पाक के असलूब को आप देखिए, कुरान पाक में जब भी नबी आया, जिक्र आया अपनी कौम की तरफ, अपने करिया की तरफ, अपनी जुबान की तरफ, इन सब का जिक्र आया। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई तो यह ऐलान हुआ, आप गोरों के बड़े बन के नहीं आए, आप कालों के बड़े बन के नहीं आए, आप सुरहों के बड़े बन के नहीं आए, आप सफेदों के बड़े बन के नहीं आए, बल्कि आज वो आया है, बल्कि आज वो आया है जो सारे जमानों का इमाम बन के आया है और सारे जहानों का इमाम बन के आया है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, पूरी इंसानियत के लिए अब अगर कोई नबी है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ये आयत किसके लिए है? ये आयत के ऊपर झूठी नबूवतों के जो मुद्दई हैं, उनके पैरोकार हैं, गौर नहीं करते। अल यौमा अकमलतु, दीन मुकम्मल हो गया। एक गिलास भरा हो पानी का, उसके अंदर एक कतरा भी और डालोगे, पानी का गिलास छलक जाएगा। दीन के अंदर तुम कहते हो पूरे नबी की गुंजाइश मौजूद है, मुआद अल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा पूरे का पूरा दीन मुकम्मल हो गया। मेरे भाइयों, शरह सदर के साथ आपका और मेरा ये अकीदा होना चाहिए, और मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी आपको रब की तौहीद की तरफ दावत देते रहते हैं। हमारा ये अकीदा होना चाहिए जिस तरह रब की जात और रब की सिफात ला शरीक हैं, इसी तरह नबी की नबूवत भी ला शरीक है। नबी की नबूवत में भी कोई शरीक नहीं हो सकता। मा काना मुहम्मदुन, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मुझे बात बताइए, इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात भी पता चल गई थी कि मैं किसी बालक बच्चे का बाप नहीं बन सकूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कह दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं बनेंगे। इससे मुराद ये है कि आपका कोई बच्चा भी बुलूगत को नहीं पहुंचेगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बज़ाहिर ये खबर गम की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो करम और अनायत देना था, साथ इसी आयत में बयान कर दिया। कहा आप मर्दों में से किसी के बाप तो नहीं बनेंगे, लेकिन आपके सर के ऊपर खत्म नबूवत का ऐसा ताज रखा जाएगा कि आप सैयद बुल्द आदम बन जाएंगे, आप फख्र इंसानियत बन जाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के अंदर आखिरी नबी हैं। इसकी दलाइल सिर्फ कुरान में नहीं है, इसके दलाइल अहादीस में भी मौजूद हैं। एक तर्जमा वो है जो झूठे नबी का, झूठी नबूवत का दावा करने वाले करते हैं, और एक तर्जमा वो है जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। खातमुन नबिय्यीन का मतलब ये कहते हैं मुआद अल्लाह, नबी तराश मोहर, इस बात का भी मैं जवाब दूंगा। और एक तर्जमा वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इन्ना मसली व मसल अल अंबिया मिन कबली का मसली रजुलिन बना बैतन फअजमलहु व अहसनहु। मेरी और मेरे साबका अंबिया की मिसाल ऐसी है उस बंदे की तरह कि जिसने घर बनाया और उसको बड़ा खूबसूरती से मुज़य्यन किया, उसको आरास्ता और परास्ता किया, इल्ला मौदिअ लबिना, लेकिन एक ईंट छोड़ दी। फजितु अना
وَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَ، وہ محل کے ارد گرد لوگ پھرتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں یہ کتنا خوبصورت محل ہے، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ کیا رسول اللہ نے کہا 2 اینٹوں کی جگہ خالی ہے؟ کتنی اینٹوں کی جگہ خالی ہے؟ 1 اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فَجِئْتُ أَنَا وَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَ، پس میں آ گیا اور میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں۔ آج کے بعد کوئی یہ بندہ دعویٰ کرے نبی کے بعد کہ میں نبی ہوں تو یا تو اس کو 1 اینٹ اور نکالنی پڑے گی، معاذ اللہ کسی نبی کا حق کھانا پڑے گا، یا تو اینٹ کے اندر 2 کی جگہ خالی ہوتی تو پھر تو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا، بات بن سکتی تھی۔ جب اینٹ بھی 1 ہی خالی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہہ دیا میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں، تو پھر کس نے جرت دی؟ پھر کس نے ان لوگوں کو یہ اختیار دیا کہ یہ قرآن پاک کی من گھڑت تشریحات کرتے ہوئے؟ اور حیران کن بات یہ ہے، حیران کن کہ جہاں پر نبوت کا ہلکا سا بھی اشکال بھی باقی تھا وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا۔ حضرت علی کے بارے میں آپ نے ایک روایت سنی ہوگی اور بڑی معروف روایت ہے، اور ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر اس روایت سے یہ استدلال کرتا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت بھی دی تھی۔ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کو کہا، آپ کو یہ سارا واقعہ پتا ہوگا کہ حضرت علی کو ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے اپنے پیچھے اور کہا آپ نے مدینہ کی نگرانی کرنی ہے۔ منافقین میں سے بعض لوگوں نے کہا اچھا گرمی بڑی ہے، ہاں جنگ بڑا میدان بہادری کا ہے، اچھا آپ کو اس لیے پیچھے آپ کے دل کو چوٹ لگی۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یہ کیا لوگ مجھے کہتے کیا میں بزدل ہوں؟ یہ کیسی بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بشارت اور خوشخبری سنائی اور آپ کا دل بھی رکھا۔ اما ترضا ان تکون منی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے علی کہ تیرا میرا آپس میں ویسا ہی رشتہ ہو جیسا کہ موسیٰ اور ہارون کا رشتہ ہے؟ یہاں سے ایک بات اشکال پیدا ہو سکتا تھا، کیا کہ موسیٰ کے بعد ہارون بھی نبی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اشکال کو رفع کر دیا، اے علی تو میرے ساتھ ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے بعد ہارون تھے، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن علی یہ بات یاد رکھی میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ علی کا اشکال بھی دور کر دیا۔ اور جو ہمارے ہاں ایک فرقہ یہاں پہ جن کو بندیالوی صاحب بڑے پیار سے کیا کہتے ہیں، شین، بندیالوی صاحب کی میں تقریر سنتا ہوں تو اس میں شین کا جو ذکر ہے یہ وہی ہے۔ وہ فرقہ کیا کہتا ہے، اس حدیث سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ ان کو رسول اللہ نے خلافت دی۔ بات آئی ہے دلی طور پہ تو یہ بات بھی کر دیتا ہوں، اگر یہ حدیث خلافت کی بھی ہو، اگر یہ آپ کی دلیل ہے کہ یہ حدیث خلافت کی ہے، تو میرے بھائیوں ایک بات یہ دلیل آپ نے یاد رکھنی ہے ہمیشہ کے لیے، وہ کیا کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اس لیے اگر حضرت موسیٰ کے دور میں ہی حضرت ہارون فوت ہو گیا تو یہ خلافت کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ خیر یہ تو ایک لمبی چوڑی بات ہے اور مولانا اس حوالے سے اکثر آپ لوگوں کو محظوظ کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو نبوت ہے یہ ایک ایسا منصب ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میرے اوپر وحی اتری ہے، من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وحی نازل نہیں کی ہوئی۔ اب وہ جو ہمارے بھائی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اتنا سخت رویہ کیوں اپناتے ہیں، آپ کی بات میں نرمی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ ہر ایک سے، جو بندیوں سے، بریلویوں سے، ہر ایک سے پیار سے بات کرتے ہیں، قادیانیوں کی بات آتی ہے آپ ذرہ برابر رعایت نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیوں
یہ کوئی میرا نہیں، یہ کوئی بندیالوی صاحب کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی میرا اور بندیالوی صاحب کا منہج نہیں ہے، یہ منہج ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ رسول رحمت ہے نا، آپ سے بڑا ہلاک کسی کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑا ہلاک کسی کا نہیں۔ آپ کا بھی عقیدہ، میرا بھی عقیدہ ہے۔ رسول اللہ نے کیا کہا ان کے بارے میں کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دجال بھی مبالغے کا صیغہ ہے، کذاب بھی مبالغے کا صیغہ ہے، گویا ان کے ساتھ نرمی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے سنا ہوگا بہت سی باتیں کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف اجماع ہوا فلاں، لیکن سب سے پہلے اور سب سے پہلا اجماع رسول اللہ کے بعد صحابہ کا جس بات پہ ہوا وہ مسیلمہ کذاب کی گردن کاٹنے پہ ہوا۔ اور یہ عقیدہ صحابہ نے آپ کو اور مجھے بتلا دیا۔ کیا عقیدہ؟ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو دھرتی کے اوپر زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، یہ حق آپ نے اور میں نے اپنے ہاتھ سے استعمال نہیں کرنا، یہ حق اسلامی ریاست کا ہے کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی گردن کو تن سے جدا کرے، اور صرف اس کی گردن کو تن سے جدا نہیں کرنا، یہ بھی اسلامی ریاست کا فرید ہے کہ ان مرتدوں کو بھی یا جلا وطن کریں یا تحقیق کر دیں۔ اور حضرت ابو بکر کی قیادت میں آپ نے وہ عظیم الشان جنگ کا سارے کا سارا منظر پڑا ہوا، 40,000 آج کل کا کوئی مفکر یا فلاسفر ہوتا نا تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، جس طرح آج کل کہتے ہیں نرمی کرو، اور مسیلمہ کذاب کے بارے میں صحیح سند سے یہ بات ملتی ہے کہ جب اس کا مؤذن بھی اذان دیتا تھا تو کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا مؤذن بھی یہ بات کہتا تھا۔ آج کل کا کوئی مفکر ہوتا ہے یار وہ تو رسول اللہ کا رسول مانتے ہیں، یار یہ احمدی تو قادیانی مردئی بے ایمان یہ تو رسول اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ وہی فلسفہ ہے۔ کسی ایک صحابی نے کہا کہ وہ اذان میں رسول اللہ کو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں، ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرو۔ نہیں، سب نے تلواروں کو اٹھایا، 40,000 کے لشکر کے ساتھ جا کے ٹکرائے، 28,000 مرتدوں کو واصل جہنم کیا۔ یہ وہ جنگ ہے، پوری زندگی میں رسول اللہ کی پوری زندگی میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے اس اکیلی جنگ میں ختم نبوت کے دفاع کے لیے اور رسول اللہ کی حرمت کے لیے جو جنگ لڑی گئی اس میں 1200 سے زائد صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ کو اور مجھے یہ عقیدہ دیکھے گئے ہیں، ہم صحابہ کا نام لیوا ہے، ہم کیسے برداشت کریں؟ اور حیران کن بات یہ ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اور جو بات وہ دلائل کے دنیا میں دیتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مولویوں نے ترجمہ غلط کیا ہے اور رسول اللہ کے ترجمے کو مانا نہیں کہ لا نبی بعدی، اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساکر میں بھی، ابن اساکر میں بھی ایک روایت ملتی ہے کہ جب معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے تھے تو حضرت آدم نے جبریل امین سے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آخر ولدک من الانبیاء، آپ کے اولاد میں سے، نبیوں میں سے آخری نبی، آپ کے بیٹوں میں سے جو آخری نبی ہے یہ ہے، یعنی لا نبی بعدی۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے۔ اچھا جی آپ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ دلیل بھی آپ نے آج کے بعد یاد رکھنی ہے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ نبی تراش مہر، ایسی مہر جو نبیوں کو تراشتی ہو۔ آپ نے ان سے صرف 2 سوالات کرنے ہیں، وہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے رسول اللہ سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک کیا کوئی نبی آیا درمیان میں جس کے اوپر آپ ایمان لاتے ہیں؟ کہیں گے نہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر قیامت تک آپ کے ہاں خلافت ہے یا نبوت بھی چلتی رہے گی؟ وہ کیا کہیں گے؟ خلافت چلے گی، نبوت نہیں چلے گی۔ اگر تو ترجمہ ان کا بھی مان لیا جائے تو بھی غلط ہے۔ کیوں؟ لفظ کیا خاتم النبیین، اور نبی جمع ہے، اور بندیالوی صاحب آپ کو بتا چکے ہیں عربی میں جمع کم از کم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 سے۔ 2 کے لیے الگ ڈائی ہے، یہ 3 سے۔ اگر تو اس کا ترجمہ نبی تراش مہر ہے تو ساری دنیا کے قادیانی مل جائیں اور 3 نبی ثابت کر کے دکھائیں جن کے
ایسا عقیدہ ہے. اور حیران کن بات یہ ہے، ہمارا یہ خطہ اس لحاظ سے ہم بڑے مظلوم ہیں، اس خطے میں مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کو بھی امتی مل گئے معاذ اللہ. اور افسوس اور دکھ کی بات ہے نا، جو خود لکھتا ہے کہ میں نے گوروں کی خدمت کے لیے، برطانیہ کی حکومت کے لیے اتنی خدمات پیش کی. علامہ شہید کی کتاب قادیانیت کے اندر بھی یہ حوالے موجود ہیں، اور اس میں سے ایک خلاصہ اور اختصار میں نے بھی پیش کیا، اس کے اندر بھی یہ حوالے موجود ہیں. کہتا ہے میں نے جہاد کے انکار کے اوپر اور گوروں کی خدمات کے اوپر اتنی کتابیں لکھی کہ پوری الماریاں بھر جائیں. یہ اس کے لیے باعث فخر بات ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے، جس نے بھی اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا یا اس کے بعد کیا نا، وہ ایول جینیس ہوتا ہے. یعنی وہ ذہین ضرور ہوتا ہے، چاہے شیطانی ذہانت ہو، جس کو ہم کہتے ہیں ایول جینیس. اور یہ بندہ ایسا غبی ہے، ایسا احمق ہے کہ انتہائی احمق اور انتہائی نالائق ہونے کے باوجود پیسوں کی فراوانی کی وجہ سے، انگریز کی پشت پناہی کی وجہ سے اس کو امتی میسر آگے، حتیٰ کہ ایسے ذہین نبوت کا دعویٰ کرنے والے گزرے ہیں. بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ ایک بندہ ایسا گزرا، اس نے اپنا نام لا رکھ لیا، لا. اور جب اس کا نام مشہور ہو گیا نا، اس نے کہا یہ جو حدیث ہے نا، اس میں راوی کو غلطی لگی ہے، لا نبی آبادی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، لا نبی البادی ہے. مبتدا خبر بنا دی اور کہا یہ خبر ہے کہ لا نامی نبی آئے گا. پہلے اپنا نام لا مشہور کیا اور کیا کہا، لا نبی البادی حدیث تھی، یہ راوی نے غلطی کی، یہ لا نبی آبادی کا تھی، میں ہی وہ لا ہوں. اسی طرح ایک شخص آپ نے پڑھا ہوگا، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک بندے، نوح نامی بندے نے دعویٰ نبوت کیا. اس سے پوچھا گیا تیرے پاس کیا دلیل ہے نبوت کی؟ تو علماء نے اس وقت ایک فتویٰ دیا تھا، سبحان اللہ، قربان جائیں، کہ جھوٹے نبی سے کوئی اگر دلیل بھی مانگے گا تو وہ بھی مرتد ہو جائے گا. لیکن صرف مناظرانہ انداز میں کسی کو بات سمجھانے کے لیے ان سے دلائل پوچھے گے کہ تو جو کہتا ہے میں نبی ہوں، کا وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا کہ 50 برس کم 1000 نو دنیا میں رہے، تو وہ باقی 50 برس میں پورے کرنے آ گیا. ایک عورت تھی ایول جینیس، اسی طرح کہنے لگی کہ لا نبی آبادی تو ہے، لا نبیت آبادی تو نہیں ہے نا. تو میں عورت ہوں، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہین لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، ایول جینیس. اور یہ ایسا غبی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک حوالہ ذمہ داری ہے میری اور میرے نائبین مولانا ارشد بیگم کوٹی سمیع اللہ شاہد، حتیٰ کہ بندیالوی صاحب بھی ذمہ دار ہیں حوالہ دینے کے. یہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اپنے بارے میں خود بیان کر رہا ہے کہ میں ایک جیب میں گڑ کا ڈیلا رکھ لیتا تھا اور ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا رکھ لیتا تھا، اور مٹی کے ڈیلے سے استنجا کیا کرتا تھا، اور جب واپس جا رہا ہوتا تھا تو کئی مرتبہ گڑ کی جگہ مٹی کا ڈیلا منہ میں ڈال لیتا تھا. بتائیے، یہ اس کی کل عقل ہے. کہتا ہے جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن ابھی 6 مہینے نہیں تھے گزرے کہ بچہ پیدا ہو گیا. علامہ شہید نے اس بات کا جواب دیا تھا اور کہنے لگا یہ میرا معجزہ ہے، ابھی 5 ماہ نہیں تھے گزرے، بچہ پیدا ہو گیا، اور جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا. یہ میرا معجزہ ہے. اس سے معجزے پوچھے گئے، اس نے کہا سارے نبیوں کے معجزے ایک طرف، مجھ اکیلے کے 50,000 معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے. تو علامہ شہید نے یہ بات کہی تھی، یہ معجزہ تیرا نہیں ہے، تیری بیوی کا، اور اس کا باپ اگر کوئی ہے تو حکیم نور دین ہے، کیونکہ اس کی بیوی نے خود لکھا، کتاب میں موجود ہے کہ بیوی تو میں مرزا غلام احمد قادیانی کی ہوں، لیکن حکیم نور دین صاحب لونڈی تو میں آپ کی ہوں. معاذ اللہ، یہ وہ نبی ہے؟ کیا یہ خاندان، کیا اس طرح کا خاندان، کیا یہ نبیوں کی خصائل ہوتے ہیں؟ پھر کیسا بدزبان آدمی ہے. کہتا ہے ہر بندے نے میری نبوت کا یقین کیا سوائے معاذ اللہ طوائفوں کے، اور وہ جو لفظ ہیں جو ہم سٹیج پہ کہہ ہی نہیں سکتے، بدکارہ عورتوں کے علاوہ، اور گندا لفظ یوز کر کے کہتا ہے طوائفوں اور فلانیوں کے بچوں نے صرف میری نبوت کا انکار کیا. بندہ اس کا عقل سے پوچھے، نبوت کا انکار تو میں اور تو کر رہے ہیں، اس میں اس ماں کا کیا قصور ہے؟ یہ کیسا بد عقل آدمی ہے. اور اس نے گستاخی کی بھی،
کوئی قبیل نہیں چھوڑی، معاذ اللہ حیران رہ جائے. اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کہتا ہے میری شہر ہر وقت کربلا میں ہے اور حسین جیسے 100 معاذ اللہ میں اپنے گریبان پہ لیے پھرتا ہوں. تم مردہ علی کی کیا بات کرتے ہو؟ میں زندہ علی تمہارے اندر موجود ہوں. پھر اس بدبخت نے حضرت فاطمہ کی ایسی توہین کی ہے. کیا کہتا ہے بک بک کرتے ہوئے کہ حضرت فاطمہ نے مجھے اپنے قریب کیا یہاں تک کہ میرے سر کو اپنی ران پہ رکھا. اور بدبخت نے حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا اور حضرت فاطمہ نے مجھے سب کچھ سکھا دیا. یہ ملعون آدمی اس اور کبھی عجیب و غریب دعوے ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، اور اس کے ماننے والے بھی کسی سے کم نہیں ہے. کوئی رحم کے اور کوئی مداحنت کے جذبات آپ کے اور میرے درمیان دلوں کے اندر یہ سیکولر لوگوں کے پراپوگنڈے سے نہیں آنے چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، معاذ اللہ، اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شام میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکبر، غلام احمد لانتی کو دیکھ لے قادیاں میں. یہ بات ہے کرنے والی. تم کہتے ہو اس سے نرمی رکھی جائے. میں حکومت سے بھی، اداروں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک پیپسی بنانے والی کمپنی، ایک کوکو کولا بنانے والی کمپنی اگر کوئی جعلی ٹیگ لگا کے بیچتا ہے، آپ اس کے خلاف پرچے کرتے ہیں، تو یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا جعلی ٹیگ لے کے کیوں کر ہمارے درمیان میں پھر سکتے ہیں؟ جبکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے، آئین اور قانون میں لکھا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے دفن خانے کو قبرستان نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے. جب یہ پاکستان کے قانون اور آئین کو نہیں مانتے، آپ کو ان کے ساتھ کیا مفادات ہیں؟ کبھی عبدالشکور قادیانی، کبھی آسیہ ملعونہ کی رہائی، کبھی کیا عاطف قادیانی کی تقرری. یہ کیا تماشا ہے جی؟ ان کو اقلیتوں کے حقوق دے دیے جائیں، اقلیتوں کے حقوق دے دیے جائیں. اقلیت کا حق قادیانیوں کو صرف ایک صورت میں مل سکتا ہے، جب سارے قادیانی رہنما جمع ہو جائیں اور اس بات کا اعلان کریں اور اقرار کریں ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. پھر اہل سنت کے علماء اس بارے میں غور کریں گے کہ ان کو اقلیت ماننا کہ نہیں ماننا. اگر یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہر عالم کا یہ فتویٰ ہے تو مسلمان نہیں ہے بلکہ تو مرتد ہے اور تجھے اقلیتوں کے حقوق نہیں دیے جا سکتے. یہ عجیب بات ہے کہ ان کو اقلیتوں کے حقوق دے دو، اقلیت کے طور پہ قبول کر لو. کیسے قبول کر لیا جائے؟ اقلیت کافر ہوتی ہے، اقلیت اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہیں کرتی. یہ ٹیگ بھی اسلام کا لگائیں. جعلی بوتل بکنا تو پاکستان میں جعلی کوکو کولا کا کوئی ریپ گھر میں بنا کے لگا کے بیچ سکتا ہے، پیپسی کا بیچ سکتا ہے. تو یہ اسلام کا ٹیگ اتنا ہی سستا ہو گیا کہ جو مرضی لگا کے پھرتا رہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو. یہ ہماری کمزوری ہے. لیکن جس طرح 73 کے اندر 77 کے اندر علماء نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، میں آپ لوگوں سے بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب بھی ضرورت پڑی میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں یاد رکھو، جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کا ہر منکر کافر اور مرتد ہوتا ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں ہو سکتی، اسی طرح حدیث کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور حدیث آپ سن لیں، کیا اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کے، حدیث سنی نہیں ہے نا، تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. حدیث پکی ہے نا، سنی بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو یا کہنے والا کافر ہے یا جس کو کہا گیا ان دونوں میں سے ایک کافر لازمی ہو گیا. اور ہمارے بدقسمتی کی بات ہے، اس خطے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی عام مسلمان کو کافر نہیں کہتے بلکہ کس کو کہتے ہیں؟ معاذ اللہ ابو بکر بے ایمان ہو گئے، معاذ اللہ عمر کا ایمان نہ رہا، معاذ اللہ. یعنی جن کے لیے اللہ نے آسمان سے وحیاں نازل کی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ نبی کو جس نے حالت ایمان میں دیکھ لیا اللہ نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. بتائیے آپ ایمانداری سے ایک بات بتلائیے، جنتیوں کے لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، تمام جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا رہے گا.
پھر بالآخر پوچھے گا جنتیوں کس حال میں ہو؟ جنتی کہیں گے ہر چیز تو مل گئی، حوریں، غلمان، کھانا، دیدار، ہر چیز تو ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ایک چیز باقی ہے، ایک نعمت باقی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ میں تم سے راضی ہو گیا، جس طرح تمہارے باپ آدم کو ناراض ہو کے کبھی جنت سے نکالا تھا، آدم کے کسی بیٹے کو جنت سے نہیں نکالوں گا۔ یہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے۔ ہر جنتی کو جو اعزاز جنت میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد ملنے، لوگوں ذرا غور کرو، لوگوں ذرا غور کرو، وہ اعزاز نبی کے صحابہ کو اس زمین پہ چلتے ہوئے اللہ نے عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ جو جنت میں سب سے آخر میں ملنا تھا، وہ صحابہ کو زمین کے اوپر چلتے پھرتے عنایت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت دلوں کو ٹٹولا، ان میں سے سب سے عمدہ جس دل کو پایا اس کے سر پہ تاج ختم نبوت رکھ دیا۔ اس کے بعد نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل دلوں کو ٹٹولا، کسی کو میرا ساتھی بنا دیا، کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کسی کو میرا صحابی بنا دیا۔ میں مولانا عطا اللہ بندیالوی کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں ایک بات کا چیلنج ان قادیانیوں کو بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان رافضیوں کو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں کے چیلنجز فرق ہے۔ قادیانیوں کو چیلنج یہ ہے، کوئی ایک قادیانی جب تک میں زندہ ہوں، ان کا کوئی مربی، ان کا کوئی خلیفہ، تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ میں تمہیں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، کوئی ایک قادیانی اگر یہ کہتا ہے غلام احمد قادیانی سچا نبی تھا، میں یہ کہتا ہوں وہ جھوٹا تھا، بے ایمان تھا، کذاب تھا، دروغگو تھا، وہ خائن تھا، وہ بد کردار تھا، کسی قادیانی میں جرأت ہے تو آ کے مباہلہ کر۔ اسی طرح میں رافضیوں میں سے ان بدماشوں کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں جو ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک کسی صحابی کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، ابو بکر سے لے کے معاویہ تک ہر صحابی جنتی ہے۔ آ جاؤ، کسی کے اندر جرأت ہے، میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میرے ساتھی اور رفقا یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں چلا بھی جاؤں گا، اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ کسی رافضی میں، کسی قادیانی میں جرأت ہے تو ہمارے مباہلے کا چیلنج قبول کر لیں۔ جب دلائل مجھے ایک بات بتلائیے، کیا ابو بکر کی صدیق کی صداقت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ عمر فاروق کی عدالت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ذوالنورین کی صحابت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ علی کی شجاعت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ حسن و حسین کی سیادت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اور سیدنا امیر معاویہ کی قیادت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی